السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سوالوں کے جواب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو ضروری بھی ہیں، جیسے روزہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو روزہ کیا ہوتا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو روزے کی حقیقت و اہمیت، نیز روزے رکھنے کے فوائد اور نہ رکھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور نہ رکھنے کے کیا نقصان ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے روزے کی تعریف سماعت فرمائیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے، صبح صادق سے لے کر، ہے نا، یعنی فجر کے وقت سے پہلے سے لے کر اور غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے اور جمع یعنی صحبت وغیرہ سے جو ہے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہاں تک نہیں، صرف اس کے علاوہ بری باتوں سے بھی ہے، گالی گلوچ سے بھی ہے، لڑنے سے بھی ہے، اور کیا ہے، چغلی سے بھی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ ہر چیز کا روزہ رکھنا ضروری ہے، کھانے پینے سے نہیں، ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی جو میں نے بتایا، بری باتوں سے۔ اب روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کیا فضیلت ہے؟ تو شعب الایمان امام 5ویں جلد باب فضائل الصوم صفحہ نمبر 206 پر حدیث شریف نقل ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے اور اس میں سے فقط روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 دروازے میں سے لوگ گزریں گے جنت کے اندر، ٹھیک ہے، داخل ہوں گے جنت میں۔ اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان یعنی اس دروازے میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے اس دروازے سے۔ اب اس کے بعد روزہ رکھنے کے فوائد اور نہ رکھنے کے نقصانات دنیا اور آخرت دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں وہ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور نہ رکھنے کے نقصانات وہ بھی دیکھیے دنیا و آخرت دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا دنیائی فائدہ یہ ہے کہ انسان کو کیا ہے، نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ انسان کس پر قابو حاصل ہوتا ہے؟ نفس پر، اس کے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اس کے غلبے کی وجہ سے کئی قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے جو دنیا میں اس کی بدنامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جبکہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا، اس کا نفس اس پر غالب ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان افعال میں مصروف ہو جاتا ہے جو دنیا میں اس کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے، نفس کے غلبے سے بچتا ہے وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اور وہ ان سبھی افعال سے بچا رہتا ہے جس کو کرنے سے بدنامی کا کیا ہے، اندیشہ ہو۔ اس کے بعد روزہ ایسی عبادت کی اس کے کیا ہے، جزا رب عطا فرمائے گا، اس کی جو جزا ہے، ثواب ہے، اس کی کون فرمائے گا؟ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے گا۔ امام ابن ماجہ کتاب الصیام میں حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے اپنی خواہشات اور کھانے کو میری رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو رب تعالیٰ کو مشک سے زیادہ عزیز ہے۔ تو جو روزہ دار کی جو بو ہوتی ہے، منہ کی جو بو ہوتی ہے، وہ جو ہے مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے بعد 2 خوشیاں عطا ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت خوشی عطا ہوتی ہے، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی عطا ہوگی۔ اس کے بعد روزہ نہ رکھنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بلا شرعی عذر روزہ چھوڑنے کا سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہے کہ حق تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہو گیا، کوئی مسلمان نہیں چاہے گا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو، لہٰذا کوشش کریں کہ سردی ہو گرمی ہو، ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، ہر موسم میں، ہر مہینے، رمضان کے علاوہ بھی اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کا سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ نیز اگر کوئی سحری نہ کرے، اس پر فخر کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی سحری نہ کرے تب بھی، ارے اس نے، جیسے کہتے ہیں لوگ، ارے بنا سحری کے روزہ رکھ لیا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
فتاوی ہندیہ میں ہے کہ سحری کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی سحری کر کے روزہ رکھے تو سحری کا بھی ثواب ملے گا، البتہ اگر کسی نے سحری نہ کی تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ اگر سحری نہیں کی نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا۔ سحری کی اہمیت کئی احادیث میں کیا ہے بارہا بیان کی گئی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ کون سی؟ سنن الکبریٰ کتاب الصوم میں حدیث پاک نقل ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ سحری تناول، سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، بس تم اسے نہ چھوڑنا، یہ برکت ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں برکت ہے، نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما رہے تھے تو آپ کی سنت ہوئی۔ سحری کرنا کس کی سنت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ یوں آپ نے فرمایا اسے نہ چھوڑنا۔ اب اسے چھوڑ کر فخر کرنا بہت بڑا نقصان پر فخر کرنا ہے۔ دیکھیے جو لوگ چھوڑ کر فخر کرتے ہیں، ارے ہم نے بنا سحری کے روزہ رکھ لیا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، نقصان پر فخر کرنا ہے۔ اس کے بعد دوا اور انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ تو سوال نمبر 37 ہے، آنکھ، ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نیز انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا آنکھ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، یا انجیکشن لگانے سے، یا ہے نا کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو اس میں کیا ہے، آنکھ اور ناک میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ اور ناک میں قطرے ڈالنے سے وہ قطرے حلق میں جاتے ہیں۔ جب آنکھ اور ناک میں قطرے ڈالنے جاتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے کہ اس کی تلخی حلق میں محسوس ہوتی ہے، اس کا جو کڑوا کڑوا پن ہوتا ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ کان کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، لہٰذا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی جو تلخی ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے منہ میں، ٹھیک ہے، کڑوا کڑوا پن، لیکن کان میں دوا ڈالنے سے کان کی جو تلخی ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ آپ سمجھ لیں۔ اب انجیکشن کے حوالے سے ہوتا ہے، انجیکشن کے حوالے سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سحری کے وقت لگوا لیں یا پھر افطار کے بعد لگوا لیں، البتہ شدید ضرورت کی وجہ سے اس نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر شدید ضرورت نہ ہو تو انجیکشن لگانے کی اجازت نہیں۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے انجیکشن لگانے کی، ہے نا، بیماری بڑھ جائے گی، تو ان صورتوں میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اگر بنا ضرورت کے آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو اس سے کیا ہوگا، انجیکشن لگوا لیا تو اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھیں۔ اب رقم واپس نہ کرتا ہو تو کیا پڑھیں؟ کوئی انسان آپ کا پیسہ لے لیا ہو اور واپس نہ ہی کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی شخص رقم واپس نہ کرتا ہو تو کیا پڑھیں؟ تو اس کا سوال کیا ہے، میرا اپنا کاروبار ہے اور پارٹیاں مال لیتی ہیں، مگر پیسے وصول کرنے کے لیے بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ پیسے بآسانی مل جائیں، بہت پریشانی ہے۔ تو جواب میں اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہوگا اس سوال کا، اگر کوئی شخص رقم واپس نہ کرتا ہو تو یہ اسماء مبارک جو ہے آپ کو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا فتاح یا جامع، یا اللہ یا فتاح یا جامع، یا اللہ یا فتاح یا جامع، ٹھیک ہے۔ رمضان میں جو ہے عمرہ کی کیا فضیلت ہے، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے رمضان کے مہینے میں؟ تو رمضان شریف میں عمرے کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب یہ ہے، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو رمضان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو کس کے برابر ہوگا؟ حج کرنے کے برابر ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں کیا عمرہ کریں، ہے نا، جو
جن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، کیا کیا؟ عمرہ۔ تو جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ زکوٰۃ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، یہ بھی سوال اچھا پوچھا جاتا ہے لوگوں میں کہ کس کو زکوٰۃ دیں، کس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے، نیز زکوٰۃ کب اور کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، نیز زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے، اسے ادا کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا ہے نویدی سنائی گئی ہیں۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ والذین هم للزکاۃ فاعلون، سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 4 میں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ فلاں پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں جو لوگ کیا ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کیا ہے ادا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا پانے والے ہیں؟ کامیابی پانے والے ہیں۔ نیز زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث طیبہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدات بیان فرمائی گئیں۔ البتہ زکوٰۃ کے وجوب کے جو زکوٰۃ کا جو واجب ہونا ہے اس وجوب کے شرائط میں سے آزاد کیا ہے ہونا ہے۔ اب زکوٰۃ کس پر شرط ہے؟ آزاد پر شرط ہے، کسی غلام نہ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، ہے نا۔ اس کے بعد مال ہونا چاہیے اتنا، اس کے ٹھیک ہے، اس کے جو رہنے سہنے کا جو مال ہے، اس کے علاوہ جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ کیا ہے شرط ہے۔ اس کے بعد صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی ملکیت میں تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر کیا ہے نقد یا مال تجارت ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کیا ہے، کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ صاحب نصاب سے یہ سمجھ میں آیا کہ کتنا ہونا چاہیے اس کے پاس، مالک کی ملکیت کتنی ہونی چاہیے؟ تقریباً 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، اس کے برابر قیمت ہونی چاہیے، یا مال تجارت ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو اس کے پاس۔ اس پر کیا وہ کیا سمجھاتا؟ مالک نصاب۔ اگر مالک نصاب ہے یا صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اب کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جو حاجت اصلیہ کہتے ہیں رہنے کے لیے کپڑے، پہننے کے لیے کپڑے، یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے نا، جو روزمرہ کی زندگی میں جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے بعد اس سے زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے علاوہ کسی شخص کے پاس حاجت اصلیہ سے کم مال ہے، ٹھیک ہے، جو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے زائد رقم ہے، اس سے زیادہ رقم ہے حاجت اصلیہ سے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اور کس کو؟ بد مذہب بے دین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والد اور والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو اور ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نانا نانی اور ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجے پر ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی اور ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجے پر ہوں، کتنے بڑے ہوں، کیسے بھی درجے پر ہوں، غریب ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد کتنی ہی درجے نیچے ہوں، کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے کتنے ہی غریب ہوں رشتہ دار میں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر جو ہے آپ رشتہ داروں میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریلیٹیوس میں، لیکن گھر میں نہیں۔ بیوی اور شوہر کو، اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یہ لوگ بھی اپنے ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب کن لوگ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مسلمان کو دے سکتے ہیں، عاقل کو دے سکتے ہیں، جو بالغ ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ یعنی رہنے سہنے کے جو روزمرہ کی زندگی کے لیے ہے، اس کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی اگر ہے،
اس کے علاوہ یا اتنی رقم اس کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے، اب چچا چچی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، چچا کو دے سکتے ہیں، چچی کو دے سکتے ہیں، لیکن نانا نانی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ خالہ خالو اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھا پھوپھی کو اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماموں ممانی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، داماد اور بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی اور اس کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی اور اس کی اولاد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، بہن اور اس کی اولاد کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ پھر سن لیں میں نے کیا بتایا، مسلمان ہونا چاہیے، پہلے میں کیا بتایا، بد مذہب کو آپ نہیں دے سکتے، بے دین جس کا جو غیر مسلم ہے نا، اور خارج اسلام ہے، اس کو آپ نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے، ہاشمی کو نہیں دے سکتے، کہنے مطلب آل رسول کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والد کو نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی ماں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، اور آپ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، لیکن آپ اس میں دے سکتے، چاچی کو دے سکتے ہیں، ان کی اولاد کو دے سکتے ہیں، پھوپھا پھوپھی اور ان کی اولاد کو دے سکتے ہیں، اور ماموں ممانی کو دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ، داماد بہو کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بہن کی اولاد کو، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ حکم سمجھیں، لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے۔ مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی جس پر قرضہ ہو، ہے نا، جس کو قرض ادا کرنا ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہے نا، زکوٰۃ کے طور پر اس نے آپ سے قرضہ لے لیا ہے تو آپ زکوٰۃ کے طور پر اس کو دے سکتے ہیں۔ کیا عورت پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ کیا عورت پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جبکہ وہ کماتی ہی نہیں؟ وجوب زکوٰۃ کے شرائط میں کمانا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ واجب میں کیا ہے کمانا شرط نہیں ہے کہ کماتا ہو وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور نہ ہی مرد ہونا شرط ہے، بلکہ فقط مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، آزاد، صاحب نصاب، جیسے میں بتایا، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کیا ہو، مال ہو، ہے نا۔ چنانچہ اگر یہ اوصاف عورت میں پائے جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے ہو یا اس کی رقم ہو، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ یہ شرائط ہیں، بس عورت مرد نہیں ہے اس میں۔ اور زکوٰۃ میں اضافی رقم دے دی تو کیا ہوگا، کیا حکم ہے اگر اسے دے دی زائد، ہے نا۔ تو اب اس میں کیا ہے، 1 سال کے دوران کوئی شخص تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیتا رہا اور حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ زکوٰۃ زیادہ دے چکا ہے تو اضافی رقم کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ زیادہ دے چکا ہے تو کیا حکم ہے اس کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ اس سال جو ہے زیادہ دے دی ہے تو جتنی بھی اضافی رقم ہے وہ آئندہ کی زکوٰۃ میں شامل کرے گا، یعنی آئندہ سال جتنی زکوٰۃ دے گا اس میں سے پچھلی رقم نکال دے گا، مطلب جتنی آپ زکوٰۃ دینی ہوگی اس میں سے پچھلی جو آپ نے زائد دے چکا ہے اس کو مائنس کر دے گا، ہے نا۔ جیسے مان لیجیے مجھے دینی تھی 1000، میں نے دے دی 15,000 زکوٰۃ دے دی، تو اگلے سال جو ہے مجھے 1000 دینی پڑی تو میں 5000 دوں گا، یا آپ اس کا مسئلہ سمجھیں۔ اور موجودہ پرفتن دور میں دین پر کیسے عمل کریں، تو جو دور چل رہا ہے اس میں دین پر عمل کیسے کریں، موجودہ دور میں دین پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، تو موجودہ دور میں دین پر عمل کرنا اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ لینے کے مترادف ہے نا، اپنے ہاتھ میں کیا لینا، آگ کا انگارہ لینے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے سوال جواب پڑھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو واقعی میں آپ کو اچھی لگی ہو یا اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم۔